السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن ہے جو بوڑھی ہو چکی ہے، کیا میں اس سے مصافحہ کر سکتا ہوں یا اس کے ماتھے کا بوسہ دے سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلا کریں تو وہ پردہ کر لیا کریں، اپنے آپ کو بڑی چادر سے ڈھانپ لیا کریں۔ دیکھیں، عورت کا لباس عام طور پر جو اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے، اپنی سطر چھپانے کے لیے جو عام طور پر لباس پہنا ہوتا ہے، اس سے اوپر ایک بڑی چادر کو لینا چاہیے جو اپنے چہرے کو اور سارے جسم کو ڈھانپ لے، جو پردے کے طور پر جس چادر کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ لیکن سورۃ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کی شادی کی خواہش نہیں ہوتی، وہ عورتیں اگر اپنے آپ کو پردے سے نہ ڈھانپیں، یعنی اپنا پردہ نہ کریں، تو ان کے لیے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن شرط کیا رکھی اس کے اندر؟ شرط یہ ہے کہ وہ بناؤ سنگار نہ کرے، یعنی بناؤ سنگار سے منع کیا گیا۔ یعنی بوڑھی ہے، عمر رسیدہ ہے، شادی کی خواہش نہیں ہے اور اسی طرح سے عمر رسیدہ ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ بناؤ سنگار نہ کرے، تو وہ اگر پردہ نہیں کرتی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کپڑے، جیسے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ عمر رسیدہ عورت وہ اپنے کپڑے اتار دے۔ کپڑے اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پر اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس سے اوپر بڑی چادر لی جاتی ہے پردہ کرنے کے لیے، اس چادر کو، اس کپڑے کو اتار دے، کوئی بات نہیں، یعنی پردہ نہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ شرط کیا تھی کہ وہ بناؤ سنگار نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت جو بوڑھی ہے، عمر رسیدہ ہو چکی ہے، شادی کی خواہش نہیں رکھتی، لیکن وہ بناؤ سنگار کرتی ہے، تو اس کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، وہ اس شرط سے مستثنا نہیں ہے۔ یعنی بوڑھی تو ہے اور شادی کی خواہش بھی نہیں رکھتی، لیکن بناؤ سنگار کر رہی ہے، تو بناؤ سنگار کر رہی ہے تو پھر اسے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور پردہ کس کے لیے نہیں ہے؟ بوڑھی ہو جانا اور شادی کی خواہش نہ ہونا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط کیا رکھی کہ وہ بناؤ سنگار نہ کرے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب رہی بات دوسری کہ بوڑھی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہم مصافحہ کر سکتے ہیں یا اس کے ماتھے کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کیا فرمائی اس کے حوالے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اب اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر کون سی عورتیں ہیں؟ بوڑھی عورتیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ غیر محرم عورتیں، جو محرم ہے وہ تو چلو محرم ہے، لیکن غیر محرم عورت خواہ بوڑھی ہو چکی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی ماں، حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتیں آتی آپ کے پاس تو آپ سے بیعت کرتی آپ کے ہاتھ پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر بیعت ان سے نہیں لیتے تھے۔ تو اس طرح سے خواہ عورت بوڑھی ہو چکی ہو یا عمر رسیدہ ہو چکی ہو یا اسی طرح سے وہ شادی کی خواہش نہیں رکھتی، ہاتھ اس کے ساتھ ملانا، مصافحہ کرنا یا اس کے ماتھے کا بوسہ لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں البتہ کوئی بوڑھی عورت ہے، شادی کی خواہش نہیں ہے اور وہ بناؤ سنگار بھی نہیں کر رہی، زبانی کلامی اس کا حال و احوال اگر آپ پوچھتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں یا اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ مصافحہ کرنا اور اس کا ماتھے پر بوسہ لینا یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی، ہر طرح کی جو برائی ہے اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
والسلام.